السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہماری اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں شوکت صدیقی کا لکھا ہوا ناول خدا کی بستی کے تعلق سے کچھ سوالات، اور اس کے پہلے کے سارے ناول اور پھر سارے یونٹ کے ویڈیوز چینل پر اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں وہ اردو اسٹال پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، شوکت صدیقی کے تعلق سے شوکت صدیقی کی پیدائش کب ہوئی؟ شوکت صدیقی 1923 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال سن 2006 عیسوی میں کراچی میں ہوا۔ شوکت صدیقی کی پیدائش 1923 میں لکھنؤ میں ہوئی اور ان کا انتقال سن 2006 میں کراچی میں ہوا۔ آگے ایک اور سوال ہے کہ شوکت صدیقی پاکستان کب گئے؟ تو شوکت صدیقی 1950 میں پاکستان چلے گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شوکت صدیقی کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز کب ملا؟ شوکت صدیقی کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز کا اعزاز سن 2003 عیسوی میں ملا تھا۔ ان کی تصانیف، شوکت صدیقی کی تصانیف، ان کی تصانیف میں افسانوی مجموعے تیسرا آدمی جو کہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، راتوں کا شہر، اندھیرا اور اندھیرا، کیمیا گر، یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ناولوں میں کمین گاہ، خدا کی بستی، جانگلوس جو کہ 3 جلدوں میں ہے، چار دیواری، یہ ان کے کچھ ناول ہیں۔ اگلا سوال ہے، ناول خدا کی بستی پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو 1958 میں ناول خدا کی بستی پہلی بار شائع ہوئی تھی اور اب تک تقریباً اس ناول کے 50 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ناول خدا کی بستی پہلی بار 1958 میں شائع ہوئی تھی اور اب تک تقریباً 50 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے ہیں۔ ناول خدا کی بستی کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ تو ناول خدا کی بستی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ شوکت صدیقی کا لکھا ہوا یہ ناول خدا کی بستی کل 11 فصلوں پر مشتمل ہے، اور شوکت صدیقی کو یہ ناول لکھنے میں 4 مہینے لگے تھے۔ یہ ناول شوکت صدیقی نے کتنے دنوں میں لکھا؟ 4 مہینوں میں۔ 4 مہینوں میں شوکت صدیقی نے یہ ناول مکمل کیا تھا۔ اس میں کل 11 فصل ہے۔ آئیے اس ناول کے کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس ناول کے جو مرکزی کردار ہیں وہ راجہ، نوشا اور شامی، یہ اس ناول کے مرکزی کردار ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ اہم کردار ہیں، کالے صاحب، سلطانہ، عبداللہ مستری، انو، سلمان، رخشندہ، نیاز، ڈاکٹر موٹو، خان بہادر، یہ اس ناول خدا کی بستی کے کچھ اہم کردار ہیں، اور مرکزی کردار اس کے راجہ، نوشا اور شامی ہیں۔ اگلا سوال ہے، شوکت صدیقی کو ناول خدا کی بستی پر کون سا ایوارڈ ملا تھا؟ شوکت صدیقی کو ناول خدا کی بستی لکھنے پر آدم جی ایوارڈ ملا تھا۔ ناول خدا کی بستی کے شروع میں شوکت صدیقی نے کس عنوان سے اظہار خیال کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ برسبیل تذکرہ۔ ناول خدا کی بستی کے شروع میں شوکت صدیقی نے برسبیل تذکرہ کے عنوان سے اظہار خیال کیا ہے۔ شوکت صدیقی کے ناول کے بعد آئیے اب ہمارا جو اگلا ناول ہے وہ عبداللہ حسین کا لکھا ہوا ناول اداس نسلیں ہیں، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ناول آج ہمیں یہ اس ویڈیو میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی وہ افسانے کے تعلق سے ہوگی۔ تو آئیے عبداللہ حسین کے تعلق سے ان کا پہلا سوال جو ہے، یہ اصل نام ان کا محمد خان تھا اور قلمی نام عبداللہ حسین۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو عبداللہ حسین کی پیدائش 1931 میں راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ عبداللہ حسین کا اصل نام کیا تھا؟ تو عبداللہ حسین کا اصل نام محمد خان تھا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1931 میں راولپنڈی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور سن 2015 عیسوی میں لاہور میں عبداللہ حسین کا انتقال ہوا تھا۔ عبداللہ حسین کے والد کا نام محمد اکبر خان تھا۔ عبداللہ حسین کے والد کا نام محمد اکبر خان تھا۔
اگلا سوال ہے عبداللہ حسین نے ادبی زندگی کا آغاز کب کیا تھا؟ تو عبداللہ حسین نے 1956 میں ناول اداس نسلیں سے، جسے 1961 میں مکمل کیا۔ عبداللہ حسین نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ناول اداس نسلیں سے کیا تھا 1956 میں، لیکن یہ ناول اداس نسلیں عبداللہ حسین نے 1961 میں مکمل کیا تھا، یعنی 1956 میں لکھنا شروع کیا اور 1961 میں یہ ناول مکمل کیا تھا۔ عبداللہ حسین کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا؟ تو عبداللہ حسین کا پہلا افسانہ ندی کے نام سے ان کا پہلا افسانہ ہے، جو 1962 میں ماہنامہ سویرا میں شائع ہوا تھا۔ عبداللہ حسین کا پہلا افسانہ ندی 1962 میں شائع ہوا تھا، ماہنامہ سویرا میں۔ اگلا سوال ہے ان کی تصانیف۔ عبداللہ حسین کی تصانیف کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ افسانوی مجموعے ان کے ہیں نشیب، جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے، ان کا پہلا افسانہ ندی ہے اور پہلا افسانوی مجموعہ نشیب۔ اس کے بعد پھر 7 رنگ، رات، فریب، اور ایک ناولٹ ہے قید، اور ناول ان کی ہے اداس نسلیں، باغ، نادار لوگ۔ یہ ان کے کچھ ناول ہیں اور کچھ افسانوی مجموعے ہیں۔ اگلا سوال ہے ناول اداس نسلیں پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو عبداللہ حسین کا لکھا ہوا یہ ناول اداس نسلیں پہلی بار 1963 میں نیا ادارہ سے شائع ہوا تھا۔ عبداللہ حسین کا لکھا ہوا یہ ناول اداس نسلیں پہلی بار 1963 میں نیا ادارہ سے شائع ہوا تھا، اور عبداللہ حسین کا جو پہلا ان کا افسانہ تھا ندی، یہ 1962 میں شائع ہوا تھا، اور عبداللہ حسین کی یہ ناول اداس نسلیں یہ پہلی بار 1963 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے اداس نسلیں کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ تو اداس نسلیں کا انگریزی ترجمہ خود عبداللہ حسین نے ہی کیا تھا سن 2000 میں۔ عبداللہ حسین نے سن 2000 عیسوی میں اپنی لکھی ہوئی ناول اداس نسلیں کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا۔ دا ویری جنریشن کے نام سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا عبداللہ حسین نے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، عبداللہ حسین نے اداس نسلیں کا انتساب کس کے نام کیا ہے؟ تو عبداللہ حسین نے اس ناول اداس نسلیں کا انتساب اپنے مرحوم ابا جان کے نام کیا ہے۔ اس ناول کا انتساب عبداللہ حسین نے اپنے مرحوم والد کے نام کیا ہے۔ اداس نسلیں کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ ناول اداس نسلیں کتنے بابوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ ناول 4 ابواب پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے۔ پہلا باب جو ہے وہ برٹش انڈیا، پھر دوسرا ہندوستان، اس کے بعد بٹوارہ، اور پھر اختتامیہ۔ تو اداس نسلیں اس طریقے سے 4 ابواب پر مشتمل ہیں۔ پہلا باب برٹش انڈیا، پھر دوسرا باب ہندوستان، تیسرا باب بٹوارہ، اور چوتھا باب اس کا اختتامیہ ہے۔ اس طریقے سے یہ ناول 4 بابوں پر مشتمل ہے۔ آئیے اس ناول کے کرداروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے جو مرکزی کردار ہیں اس میں نعیم، عذرا، یہ اس کے مرکزی کردار ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے دیگر کرداروں میں علی، عائشہ، روشن آغا، پرویز، ایاز بیگ، خالد، مسعود، ڈاکٹر انصاری، نجمی، شیلا، مدن، نیاز بیگ، روشن پور گاؤں، یہ اس ناول کے کچھ مرکزی کردار کے علاوہ، یہ 2 مرکزی کردار اس کے ہیں، نعیم اور عذرا، اس کے علاوہ کچھ دیگر کردار یہ ہیں۔ اگلا سوال ہے اداس نسلیں کے کس باب کے آخر میں ٹی ایس ایلیٹ کا قول ہے؟ تو اداس نسلیں جو ناول ہے اس کے چوتھے اور آخری باب میں ٹی ایس ایلیٹ کا قول درج ہے۔ اداس نسلیں کے بعد ہمارا جو اگلا ناول ہے وہ بستی ہے، انتظار حسین کا لکھا ہوا بستی۔ اس کے تعلق سے ہم سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ انتظار حسین کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے کہ انتظار حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ تو انتظار حسین کی پیدائش 1923 میں بلند شہر میں ہوئی، اور ان کا انتقال سن 2016 عیسوی میں لاہور میں ہوا تھا۔ انتظار حسین کی پیدائش 1923 میں بلند شہر میں ہوئی، اور ان کا انتقال سن 2016 عیسوی میں لاہور میں ہوا تھا، اور ان کے والد کا نام منذر علی تھا۔ انتظار حسین کے والد کا نام منذر علی تھا۔
اور انتظار حسین نے جریدہ خیال لاہور سے جاری کیا تھا اور ادب لطیف لاہور کے مدیر بھی رہے تھے۔ تو انتظار حسین نے جریدہ خیال نام سے لاہور سے جاری کیا اور ادب لطیف جو لاہور سے جاری ہوتا تھا اس کے مدیر بھی رہے تھے۔ انتظار حسین کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو انتظار حسین کا پہلا افسانہ قیومہ کی دکان، یہ انتظار حسین کا لکھا ہوا پہلا افسانہ ہے، قیومہ کی دکان، جو 1948 میں ادب لطیف لاہور میں شائع ہوا تھا۔ انتظار حسین کا لکھا ہوا پہلا افسانہ قیومہ کی دکان ہے، جو 1948 میں ادب لطیف لاہور میں شائع ہوا تھا۔ ان کے تصانیف میں افسانوی مجموعے گلی کوچے، یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد پھر کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے، خیمے سے دور، یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ناولوں میں چاند گہن، یہ پہلا ان کا ناول ہے چاند گہن۔ اس کے بعد بستی، دن اور داستان، تذکرہ، آگے سمندر ہے، علامتوں کا زوال، یہ ان کا تنقیدی مضمون ہے۔ اس کے بعد خوابوں کا مسافر، یہ اسٹیج ڈرامہ ہے۔ نظر سے آگے، یہ تنقید ہے۔ زمین اور فلک، نئے شہر، پرانی بستیاں، یہ ان کے سفر نامے ہیں۔ انتظار حسین کے سفر نامے زمین اور فلک اور ایک دوسرا نئے شہر، پرانی بستیاں، یہ 2 سفر نامے ہیں انتظار حسین کے لکھے ہوئے۔ اور ان کی خود نوشت کا نام ہے چراغوں کا دھواں، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ دلی تھا جس کا نام، یہ ان کا لکھا ہوا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ان کی کلیات ہے جو 2 جلدوں پر ہے۔ پہلی جلد جنم کہانیاں، یہ پہلی جلد ہے۔ اس کے بعد دوسری جلد ہے قصہ کہانیاں۔ تو ان کی کلیات 2 جلدوں پر ہے۔ جنم کہانیاں جلد اول ہے اور قصہ کہانیاں یہ جلد دوم ہے۔ ان کے افسانوں کو اور ان کے ناولوں کو، ان کی پوری تصانیف کو ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے میں گلی کوچے، یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، کچھوے اور خیمے سے دور، یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ناولوں میں پہلا ناول چاند گہن، اس کے بعد بستی، دن اور داستان، تذکرہ، آگے سمندر ہے۔ پھر اس کے بعد علامتوں کا زوال، یہ تنقید ہے۔ خوابوں کا مسافر اسٹیج ڈرامہ ہے۔ نظر سے آگے تنقید ہے۔ زمین اور فلک، نئے شہر، پرانی بستیاں، یہ دونوں ان کے سفر نامے ہیں۔ اور چراغوں کا دھواں، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ دلی تھا جس کا نام، یہ ان کا لکھا ہوا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ان کی کلیات ہے 2 جلدوں میں۔ جلد اول کا نام جنم کہانیاں ہے اور جلد دوم کا نام قصہ کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے، انتظار حسین نے بستی کا انتساب کس کے نام کیا؟ انتظار حسین نے اپنی ناول بستی کا انتساب عسکری صاحب کے نام کیا ہے، حسن عسکری صاحب کے نام انتظار حسین نے اپنی ناول بستی کا انتساب کیا ہے۔ ناول بستی کب شائع ہوئی؟ تو ناول بستی 1980 میں شائع ہوئی تھی۔ پہلی بار ناول بستی 1980 میں شائع ہوئی تھی۔ اور ناول بستی یہ 11 حصوں پر مشتمل ہے۔ 11 حصوں پر یہ ناول بستی مشتمل ہے۔ اس ناول کے کردار ذاکر، یہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے۔ اس کے بعد دیگر کرداروں میں صابرہ، افضال، عرفان، سلامت، سریندر، بی اماں، مولانا ناصر، تسنیم، انیسہ، اجمل، کرامت، پیارے لال، یہ اس افسانے کے کچھ کردار ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ناول بستی کا موضوع کیا ہے؟ تو ناول بستی کا موضوع جلا وطنی ہے۔ جلا وطنی کے موضوع پر یہ ناول بستی لکھا گیا ہے۔ ناول بستی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ تو ناول بستی کا انگریزی ترجمہ پروفیسر فرانس ڈبلیو پریچرڈ نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ ناول بستی کا انگریزی ترجمہ پروفیسر فرانس ڈبلیو پریچرڈ نے کیا ہے۔ ناول بستی میں ذاکر کس چیز کا پروفیسر تھا؟ ناول بستی جو ہے اس کا مرکزی کردار ذاکر، یہ ایک پروفیسر ہوتا ہے۔ کس چیز کا پروفیسر ہوتا ہے؟ تو یہ تاریخ کا پروفیسر ہوتا ہے۔ ناول بستی کا مرکزی کردار ذاکر، یہ تاریخ کا پروفیسر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ناول جو ہمارا ہے، ناول فائر ایریا، جو الیاس احمد گدی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اس کے تعلق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔
پہلا سوال ہے محمد الیاس احمد گدی، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 1934 میں دھنباد بہار میں۔ ان کی پیدائش ناول الیاس احمد گدی نے جو لکھی ہے فائر ایریا، تو الیاس احمد گدی کی پیدائش 1934 میں دھنباد یعنی کہ بہار کے دھنباد میں ہوئی تھی، اور 1997 میں دھنباد میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام احمد گدی تھا۔ یہ ہمارا آخری ناول چل رہا ہے، تو الیاس احمد گدی کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ان کے والد کا نام احمد گدی تھا، اور ان کی والدہ کا نام بطولن بی بی تھا، جو مشہور افسانہ نگار غیاث احمد گدی یہ ان کے بڑے بھائی تھے۔ مشہور افسانہ نگار غیاث احمد گدی یہ الیاس احمد گدی کے بڑے بھائی تھے۔ اگلا سوال ہے ادبی سفر کا آغاز کب ہوا؟ الیاس احمد گدی کے ادبی سفر کا آغاز کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے پہلی کہانی سرخ نوٹ سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا تھا، جو 1948 میں لکھا تھا، اور ان کی یہ پہلی کہانی سرخ نوٹ ماہنامہ افکار میں شائع ہوئی تھی۔ الیاس احمد گدی کی ادبی زندگی کا آغاز ان کی پہلی کہانی سرخ نوٹ کے ذریعے سے ہوا تھا 1948 میں، اور ان کی یہ کہانی سرخ نوٹ ماہنامہ افکار میں شائع ہوئی تھی۔ الیاس احمد گدی نے اپنی تحریروں میں بھوک کے مسئلے کو پوری شدت سے اٹھایا ہے۔ الیاس احمد گدی کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کب ملا تھا؟ 1997 میں ناول فائر ایریا پر ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ اگلا سوال ہے ان کی تصانیف، الیاس احمد گدی کی تصانیف۔ تو سرخ نوٹ یہ ان کا پہلا افسانہ ہے، اس کے بعد آدمی یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، تھکا ہوا دن یہ ان کا افسانوی مجموعہ، اس کے بعد ناول ان کے جو ہیں وہ زخم، مرہم، فائر ایریا، بغیر آسمان کے زمین یہ ان کے ناول ہیں، اور انہوں نے جو خاکہ لکھا مگدھ پور کا داستان بڑے بھائی غیاث احمد گدی کا خاکہ لکھا تھا، خاکہ کا نام تھا ان کے مگدھ پور کا داستان، اور انہوں نے ایک سفر نامہ بھی لکھا تھا، ان کے سفر نامے کا نام تھا لچھمن ریکھا۔ لچھمن ریکھا کے نام سے انہوں نے الیاس احمد گدی نے سفر نامہ لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے ناول فائر ایریا کب شائع ہوا؟ تو ناول فائر ایریا پہلی بار 1994 میں بہار سے شائع ہوا تھا، اور دوسری بار 1999 میں کراچی سے شائع ہوا تھا۔ ناول فائر ایریا پہلی بار 1994 میں 1994 میں بہار سے شائع ہوا، اس کے بعد 1999 میں 1999 میں کراچی سے ناول فائر ایریا شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے ناول فائر ایریا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ الیاس احمد گدی کا لکھا ہوا ناول فائر ایریا 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ فلیش بیک کی تکنیک میں ہے۔ ناول فائر ایریا فلیش بیک کی تکنیک میں ہے۔ اس ناول میں آرا، چھپرا، بلیا کا خاص ذکر ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے فائر ایریا کی کہانی کس ضلع سے شروع ہوتی ہے؟ ناول فائر ایریا کی کہانی گیا سے شروع ہوتی ہے۔ ناول فائر ایریا کو بنیادی طور پر ایک سیاسی ناول کس نے کہا ہے؟ تو ناول فائر ایریا کو شمیم حنفی نے بنیادی طور پر ایک سیاسی ناول کہا ہے۔ ناول فائر ایریا کے تعلق سے اس کے کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے کرداروں میں سہدیو، مجمدار، خاتونیہ، جگیشر دوساد، ننکو، رحمت میاں، عرفان، ورما، برتی بالا، کالا چند، بھاردواج، رانی، پھول متی، کپل سنگھ، لالا دیپ نارائن یہ ان کے اس ناول کے کچھ کردار ہیں۔ اس کے بعد ایک بات اور کہ سہدیو پہلی بار رحمت میاں کے گھر کس دن آتا ہے؟ تو جمعہ کے دن آتا ہے۔ سہدیو پہلی بار رحمت میاں کے گھر جمعہ کے دن جاتا ہے، اور مجمدار کا قتل بھاردواج کرواتا ہے۔ اس ناول کے اندر مجمدار کا، ناول فائر ایریا کے اندر مجمدار کا قتل بھاردواج کرواتا ہے، اور ناول فائر ایریا میں لالا دیپ نارائن کا قتل ورما کرواتا ہے۔
ناول فائر ایریا میں لالا دیپ نارائن کا قتل ورما کرواتا ہے۔ یہ ناول فائر ایریا کے تعلق سے سوالات یہاں پر پورے ہوئے، تو ہمارا یہ ناول کا سلسلہ اب یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے افسانے کے تعلق سے۔